دو کو نہیں مانا نا، حضرت عیسیٰ کو اور حضرت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، کافر ہے۔ ایک رسول کا بھی انکار کفر ہے، لہذا کافر ہو گئے۔ تو اصل میں اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان توحید، اللہ کی توحید، لیکن ایمان بالآخرت کا معاملہ اہم ترین ہے عمل کے اعتبار سے۔ اگر خوف نہیں ہوگا، محاسبہ آخرت کا ڈر نہیں ہے، جزا و سزا کا خوف نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان مانتا رہے گا اللہ کو، لیکن یہ کہ اسے ایک علمی مسئلہ بنا لے گا، وہ عمل تو درست نہیں ہوگا، اس کا عمل درست ہوگا تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اگر واقعتاً وہ آخرت کو مانتا ہے، جواب دہی اور جزا و سزا اور حساب کتاب۔ اور قانونی اعتبار سے اصل ایمان کوئی شخص موحد کتنا ہی ہو، لیکن اگر رسول کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخری اعتبار سے جو ہے اہم ترین شے قانونی اعتبار سے وہ رسالت کی ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جنہوں نے بھی ایسے شخص کو مانا، مسلمان بھی مانا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے مسلمان کیسے مانیں گے؟ وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں لاہوری، وہ کہتے ہیں لاہوری قادیانی، لاہوری مرزائی یا لاہوری احمدی، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو یہ مجدد مانتے ہیں صرف غلام احمد کو۔ بھائی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، مجدد کہاں سے ہو جائے گا؟ اس اعتبار سے یہ بات بھی پھر تسلیم کی گئی ہے پارلیمنٹ میں، ورنہ ان کی پلی یہ تھی کہ ہم تو نبی نہیں مانتے، لیکن ایک تو ثابت ہو گیا کہ مانتا ہے، مانتے ہیں، اور اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ ثبوت اس کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ ان کے قادیانیوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب وہ مسلمان بھی نہیں رہا تو مجدد کیسے مانو گے؟ اس حوالے سے قادیانی چاہے وہ ربوائی ہے چاہے لاہوری ہے، پہلے وہ قادیانی اور لاہوری بنے تھے، اب اس کی جو ہے چونکہ قادیان سے منتقل ہو گئے ربوے میں آئے تو ربوائی کہلاتے ہیں۔ تو ربوائی ہو چاہے لاہوری ہو، جو بھی غلام احمد قادیانی کے نبی، مجدد یا مسلمان ہونے کا قائل ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔